برا کیا ہے چھوڑو نہیں اس کو ایک دفعہ اس کو شیشہ دکھاؤ ضروری ہے، ورنہ مداہنت اور بے غیرتی شمار ہوتی ہے، اس کو دینی بے غیرتی کہتے ہیں۔ جس طرح تو صحابہ کو لوگ برا کہتے رہیں گے تو پھر چپ کر جاؤ، پھر شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی کوئی آپ کے استاد کو مرشد برا کہے اس کو وہیں پر ہی اصلاح کر دو، ان گمیاں تجھے کیا آتا ہے، اسے ہی پوچھو کہ سنجیدہ طریقہ کی ہو تو پتہ چل جائے گا۔ جی اس لیے اس قسم کے سر یہ بات کبر کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان میں کبر ہوتا ہے، جی میں ایسا تو ہے ہی نہیں۔ پھر ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کے عقیدے کا یہی مطلب ہے نا کہ وسلم کا جو دین ہے اور آپ کا علم ہے اور آپ کی روحانیت قیامت تک برقرار رہے گی۔ پھر ختم نبوت کے جو کہتے ہیں منکر ہیں تو تم تو ان کی تائید کر رہے ہو کہ اب ہے ہی نہیں کوئی، آپ ان کی تائید در پردہ ان کی تائید کر رہے ہو۔ دراصل یہ بات کر کے یہ اب نہ علماء رہے نہ بزرگ رہے، کیا مطلب وسلم کا وہ دین ختم ہو گیا؟ دین صرف کتابوں میں تھوڑی ہے، اگر کتابوں کا نام ہی صرف دین ہوتا تو پہلے دور میں تو کتابیں تھی ہی نہیں، پھر کیا کہیں گے ہم؟ پھر کتابوں کے لیے کتاب اللہ سے پہلے رجال اللہ ہے، پھر کتاب اللہ ہے۔ پیغمبر پہلے آتا ہے پھر اس کو کتاب دی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ تو یہ انعام والے نہیں رہیں گے تو پھر کس کا راستہ مانگنا ہے؟ یہ تو کتنی یعنی جاہلانہ بات ہے یہ۔ جی اس وجہ سے یہ کہنا کبر کی علامت ہے۔ جی اور یہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کہاں زد پڑتی ہے، ہم یہ بھی ہمیں یاد نہیں رہتا۔ آپ اس زمانے کی بات کیوں کرتے ہو؟ پہلے زمانے فلاں فلاں تھا، پہلے زمانے میں تو حکیم اجمل خان بھی تھا، پہلے زمانے میں تو بڑے بڑے اونچے درجے کے ڈاکٹر تھے۔ اب تم محلے کے کمپاؤنڈر سے بھی دوائی لینے کے لیے تیار ہو، یار مارنا چاہیے، چلو کچھ نہ کچھ تو دے گا، کیونکہ جسم کی قیمت ہے، روح کی قیمت نہیں۔ یہ کبر، جن میں کبر ہوتا ہے ایسی بات کرتے ہیں۔ آدمی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی زمانہ نبوت کا دروازہ بند ہے، باقی سارے دروازے کھلے ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں۔ علماء نہیں رہیں گے تو ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء کا وارث نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب وسلم کی اور یہ لکھا ہے علماء نے کہ ہر 100 سال پر ایک مجدد آتا ہے جو دین میں تجدید کرتا ہے، ایک نہیں کئی پوری جماعت ہو سکتی ہے، ہر علاقے میں ہو سکتی ہے۔ ایک ایسی بات لوگوں کے سامنے رکھے گا جو بات دب گئی ہے دین کی، لوگوں کی توجہ نہیں رہی تو وہ اس کو اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ اپنے زمانے میں مجدد تھے، تو انہوں نے تصوف اور اخلاقیات پر باتوں کو اجاگر کیا۔ نانوتوی رحمۃ اللہ مجدد تھے کہ انہوں نے نئے طرز پر علم دین کی اشاعت کا انظام کیا۔ پہلے حکومتیں کرتی تھی اسلامی، اب انہوں نے کہا نہیں مسلمانوں کو شامل کرو، چندے سے کرو اس کو۔ یہ تجدیدی کام ہے، اور بہت سے کام ہر فیلڈ کا الگ الگ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے حضرت والا تھے، انہوں نے غزِ بصر کی تجدید کی، یہاں کے اس کو اہمیت دی اور اس کو اجاگر کیا۔ خیر، ہر 100 سال پر مجددین آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہر 1000 سال کے اوپر پھر ایک مجدد آتا ہے۔ تو پورے 1000 سال کے اندر جو کمی بیشی ہے، جیسے مجدد الف ثانی، سلام، مجدد الف ثانی سے کہتے ہیں دوسرا 1000 سال، دوسرے 1000 سال میں وہ آئے۔ جگہ تو بولنا 1000 سال پر آتا ہے، وہ بڑے اس کی تجدید کرتا ہے، بہت بڑے فتنے کا مقابلہ کرتا ہے۔ جیسے جو ہے دین اکبری بنایا اکبر بادشاہ نے، اس دین کو، اور وہ دین اکبری بالکل اسلام کے مقابل پر دین آ گیا، ہندوستان میں اس نے رائج کیا۔ تو
اس کے مقابلے پر حضرت آئے، گوالیار کے قلعے میں قید بھی رہے. انہوں نے ایک تجدیدی ایسا کام کیا کہ جب اگلے بادشاہ آئے تو اس کا دین ختم ہو گیا، مرتے ہی دین ختم اور دوبارہ اسلام آ گیا. اور پھر ان کی توجہ سے عالمگیر جیسا بادشاہ پیدا ہوا جس نے بڑا عظیم الشان علمی کام بھی کیا. یہ مجدد 1000 سالی، 1000 سالہ، ایک 100 سالہ، 1000 سالہ. اس کے مابین علماء کی بہت بڑی جماعت قائم رہتی ہے جو دین کو لے کے چلتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 100 سال کے درمیان ماشاءاللہ. ہر علاقے میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ ہوں گے تاکہ رسول اللہ کا دین ختم نہ ہو. اس لیے کہ پہلے پیغمبروں کا جب دین کمزور ہوتا تھا تو اس پر دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا. اب چونکہ انا خاتم النبی لا نبی آبادی، لہذا اب علماء کی ذمہ داری ہے. اور علماء کی یہ 3 کیٹیگری ہیں. ماشاءاللہ ایک وہ جو بیچ میں لے کے چلیں گے، ایک جو 100 سال پر آئے گا، ایک جو 1000 سال پر آئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کوئی کیا علماء نہیں رہے اور یہ نہیں رہے، دراصل وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب ختم ہو گیا، وسلم کا دین ختم ہو گیا. ہاں؟ اب کوئی نعوذ باللہ کوئی نئے پیغمبر کی اب ضرورت ہے نہیں، کسی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، خالی ہوگی دنیا سے. اللہ فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا یزال من امتی امت قائمۃ الحق، میری امت میں ایک امت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا جب ایمان والے چلے جائیں گے، ہوا چلے گی اور سب فوت ہو جائیں گے. اس وقت تک حق پر قائم ایک جماعت ضرور رہے. اللہ. اب ہم نے چونکہ تلاش تو کرنا نہیں ہوتا، گھر بیٹھے ہم کہتے ہیں ہمیں یہیں پر ہی بزرگ آ جائیں، یہیں پر علماء آ جائے. بھائی یہ ہے، گھر بیٹھے تو تمہیں نمک بھی نہیں مل سکتا، اس کے لیے تم دکان پر ہٹی پر جاتے ہو، اللہ مرچ لینے کے لیے ہٹی پر جاتے ہو. تم کون سی چیز ہے تمہیں جو گھر کے دروازے پر ملتی ہو، تمہیں باہر نکلنا پڑتا ہے. صبح شام تک خجل خوار، ایک روٹی کے لیے صبح شام تک خجل خوار آدمی ہوتا ہے. تو آپ سمجھے گا علم اور دین کے لیے کوئی تلاش نہ کرنی پڑے، ہمیں مل جائے. اور پرانوں کا نام یعنی وہ جو فلانا سی تو اب ویسے نہیں ہے. تم کیسے ہو؟ جیسے تم ہو. ہمارے شیخ سے کسی نے کہا جی جنید بغدادی جیسے بزرگ نہیں رہے، تو ہم نے جواب میں فرمایا ان کے مرید بھی شبلی جیسے تھے. تمہارے لیے تو ہم لوگ کافی ہیں. جیسے تم ہو، جیسے تم میں کمزوری ہے، تمہیں اللہ جیسے چاہیے ہم اللہ بھیج رہے. ہو ہی نہیں سکتا. کون ما صادقین، سچوں کے ساتھ رہو اور صادقین پیدا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل غلط بات ہے، دین سے دوری کی بات ہے. اور یہ باتیں معاشرے کے اندر پھیلاتے بھی وہ لوگ ہیں، یعنی بے دین ان باتوں کو پھیلاتے ہیں جو علماء سے دور کرنا چاہتے ہیں، ویسی باتیں پھیلاتے ہیں. تو ہمارا کو پسول لیتا، دماغ میں بٹھا لیتا، نہیں جی اب تو علماء نہیں رہے گی، اب نہیں رہے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی نہیں رہے. نظام پورے عالم کا ایسے ہی چل رہا ہے. حلال حرام کو روزانہ تو مسئلے پوچھتے ہو، روزانہ تو پیش آتے ہو، کوئی بتانے والا نہیں ہے، ایسے ہی پھر رہے. یہ تو بالکل قیامت کے قریب ہوگا، علماء نہیں رہیں گی اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں اکثر لوگ بس سارے سب جو بھی ہے جتنے علماء ایسی بات کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہر زمانے میں اہل علم موجود ہیں، موجود رہیں گے. قائمۃ الحق حتیٰ یاتی امر اللہ. ہر ایک اپنی فیلڈ ہے، آپ مختلف اس پر کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حافظ دے. مولانا کیا حال ہے؟ الحمدللہ.